سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم أما بعد کوئی شہر ہو یا کوئی بستی ہو یا بہت ہی بڑا شہر ہو تو اس کے مطابق ہی اس تک پہنچنے کے راستے ہوتے ہیں. اگر کوئی گاؤں ہے کوئی بستی ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے ایک پگڈنڈی کافی ہے, اسی میں انسانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے, اس سے چلے آتے ہیں, وہیں سے آ رہے ہیں وہیں سے جا رہے ہیں, وہیں ٹانگیں چلتے ہیں, وہیں انسان کی سائیکل چلتے ہیں. لیکن بڑا شہر ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ اہتمام ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہوگا, اس شہر میں پہنچنے کے راستے زیادہ ہوں گے. کوئی میٹروپولیٹن ہے, بڑا شہر ہے, بمبئی ہے, کراچی ہے, لندن ہے, اس بڑے بڑے شہر ہیں, ان کے دیکھیں گے آپ بہت زیادہ راستے ہوتے ہیں, بڑی سڑکیں بنائی ہوتی ہیں, بہت زیادہ اپروچز ہوتی ہیں, انسان بہت جلدی رکے نہ اور پہنچ جائے. تو پتہ ہی چلا کہ جتنا بڑا کوئی شہر ہوگا اتنے ہی زیادہ راستے ہوتے ہیں تاکہ بندے رکے نہ اور پہنچتے چلے جائیں. تو میرے بھائیو یہاں خیال آتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہوں گے. اس سے بڑی کوئی جگہ ہی نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہی پیدائش کا اور تخلیق کا یہی ہے, اللہ کو پانا, اللہ کا قرب حاصل کرنا. خلق الجنہ والانس الا لیعبدون, مقصد ہی اللہ نے بتایا ہمارا, نہ کھانا نہ پینا نہ کپڑے نہ روٹی نہ بیوی نہ بچے. ہم اپنے مقصدوں کو تو بھول گئے, انسان وہ بھٹک جاتا ہے ہمیشہ راستے سے جب اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے. اگر آپ بیٹھ گئے کسی سواری میں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے جانا کہاں ہے, اترنا کہاں ہے, تو پھر مجھے بتائیں آپ کیسے سفر کریں گے, پتہ نہیں چلنا آدمی کو. تو سب سے پہلے سفر سے پہلے انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے, ایک ایم ہوتا ہے, ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا, پیدائش پہ کہہ دیا کہ تجھے پیدا میں نے اس لیے کیا ہے, الا لیعبدون, کہ تم نے مجھے پانا ہے, میرے قرب کو تلاش کرنا ہے اس دنیا میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. یاد بھی ہے کہ مقصد تیرا مجھے پانا ہے, لیکن کیا ہے کہ رکاوٹیں بڑی آئیں گی اس میں, رکاوٹیں بہت آئیں گی اس میں, اس مقصد کو پانے کے لیے, اور کوئی مقصد نہیں. بولا نبلونکم, آزمائش. آزمائش کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ آزمائش ہوتی ہے وہ پرمنٹ نہیں ہوتی کسی انسان پر,
جب کسی کو آزمائش دی جاتی ہے نا تو وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. آزمائش ہمیشہ کس لیے ہوتی ہے؟ ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں میں دوں گا، کبھی بھوک سے، کبھی پریشانی سے، کبھی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا کس طریقے سے اللہ ہمیں آزمائیں گے، وہی جانتی ہے اس کی اپنی حکمت میں آزمائے گا. بیماری دے دی، پریشانی دے دی، کچھ دے دیا، مطلب ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کاؤنٹلیس چیزیں اللہ جانے، ہم نہیں جانتے. لیکن اتنا ہے کہ مقصد بتایا کہ پہنچنا کیا ہے؟ میرا قرب کو حاصل کرنا ہے، سفر کو اختیار کرنا ہے. اور اس میں آئیں گی بھی رکاوٹیں، لیکن وہ کیا ہوں گی؟ کتنی اچھی بات کرتی ہے، بولا نہ بولو، وہ صرف آزمائش ہوگی. سبحان اللہ. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو آزمائش نہیں سمجھتے، بس گھبرا جاتے ہیں، ایک دم گھبرا جاتے ہیں. ہائے مر گئے، لٹ گئے، اب کیا ہوگا، اب ختم، یہ وہ. حالانکہ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ آزمائش ہے، بٹ یہ ٹیسٹ ہے. کیا ٹیسٹ ہے؟ کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو کتنا صادق ہے، کتنا تو میرے سے مجھ تک پہنچنے کے لیے تو تیار اس چیز کے لیے. تو یہ کیا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس میں گھبرانا بالکل نہیں، بلکہ گھبرانے کی بات کے علاوہ یہ بات یہ ہے کہ تم نے اس ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے. You have to. لیکن ہم کیا ہے، کاروبار بیٹھ گیا، مر گئے، اس میں نمازیں گئیں، اللہ کی یاد گئی، سب کچھ گیا، بلکہ کیا کہ سب کچھ انسان ختم کر دیتا. یہ ہو گیا میرے ساتھ، بس وہی اس میں ختم کر دیا. کاش اس چیز کو ہم سمجھ جائیں کہ لائف سموتھ ہے ہی نہیں. اللہ نے کہہ دیا اپنی مرضی سے چلنی نہیں ہے لائف، تو جیسے میں چاہوں ویسے نہیں چلنی. کتنی اچھی بات بتائی. تو اگر یہ ہماری چیز ہم سمجھ جائیں تو گھبراہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. نوکری کیوں نہیں مل رہی، چھوکری کیوں نہیں مل رہی، شادی کیوں نہیں ہو رہی، فلاں کیوں نہیں ہو رہا، کاروبار کیوں نہیں ہو رہا، بچے کیوں نہیں ہو رہے، لڑکا کیوں نہیں ہو رہا، دو کیوں نہیں ہو رہے، لڑکی کیوں نہیں. مطلب انسان کی عجیب معاملات. اس پہ ایک ہی نقطہ رکھ لیں. سبحان اللہ. کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، بس مجھے اس میں سے گزرنا ہے. ان دا اینڈ جو ہے اس آزمائش سے میں نے گزرنا ہے. یہ پرمنٹ ہے ہی نہیں کوئی چیز میرے ساتھ، نہ بیماری، نہ خوشحالی، نہ تنگ دستی، نہ امیری. اگر امیری آ گئی تو اس پہ اترانا شروع کرتے ہیں، بس جی میں تو بڑا امیر ہو گیا، ماشاءاللہ اتنے کاروبار ہیں، ایک بیٹا میرا یہ ہے، دوسرا بیٹا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، بس جی بچیاں دی شادی کر دیتی فلاں. وہ بڑا چوڑا. لیکن کیا ہے؟ سبحان اللہ. ہر عروجوں کے نصیبوں میں ہے پستی ایک دن. خرائے اور جے زمائے، یہ ہے نا شعر، کہ اپنے یہ نہ دیکھ کہ تو بہت اونچا چلا گیا، لیکن ہر پستی اونچی جتنا جائے گا نا آخر اس سے نیچے ضرور ٹپکنا ہے. اس نے ہر عروجوں کے نصیبوں میں ہے پستی ایک دن. یہ جو ہے کتنی اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے اللہ تعالیٰ کو پہنچنا. اب کیا ہے مین مقصد ہمارا کیا ہے بھائیو؟ یہ کلاس سے لگتی ہے چھوٹی سی تصوف کی میرے بھائی. اس میں پین پینسل لے کے بیٹھنا چاہیے آدمی نقطے لکھنے کے لیے. یہ تو ایک کلاس ہے ہماری، جو محبت سے بیٹھنا چاہے الحمدللہ سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے اللہ کی فضل سے. ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، ایک مقصد کے لیے جمع ہے. باہر کا تو کوئی آدمی نہیں ہے ماشاء اللہ، سب وہی ہیں جو اہل دل لوگ ہیں، جو یہ چاہتے ہیں، دل والے لوگ ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں. نہ ہم نے کسی کی برائی کرنی ہے، نہ اچھائی کرنی ہے، نہ اونچا دیکھنا ہے، نیچا دیکھنا ہے. ہم نے تو ایک ہی کام دیکھنا ہے کہ اللہ تک کیسے پہنچے. یہ مقصد. جو اس مقصد کو ساتھ چلنا چاہے بڑی خوشی سے چلے، جو نہیں چلنا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم دینکم ولی الدین، تمہارا راستہ یہ ہے، ہمارا راستہ یہ ہے، تم اپنے راستے پہ چلتے رہو، ہم اپنے راستے. جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں. کیوں بھائی؟ آپ سب تو دوست ہیں نا میرے پکے؟ ہاتھ کھڑا کے جو دوست ہے میرا. اچھا چلے بس وہی ہم سب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو آج کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ قرب الہی ہے.
اور یہ ایک راستہ ہے، اور ایک بڑے سے بڑے شہر کے لیے کتنے راستے بن جاتے ہیں، تو اللہ کے راستہ کو کتنے، جو اللہ تک پہنچنے کے راستے کتنے ہوں گے مجھے آپ بتائیں۔ ہم نے تو یہ چند راستے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے تو راستوں کی مثال ایسے ہے کہ یہ سانس جو ہے اس سے بھی زیادہ راستے اللہ نے بنائے ہیں۔ کیوں؟ کہ کسی کی ٹریفک رکے نہ، سبحان اللہ، جو چلنا چاہتا ہے اس کی ٹریفک رکے نہ، یہ راستہ تو یہاں تو یہ تو بلاک ہوا ہے جناب، یہ تو چلتا نہیں، ہم تو بس ایک ہی راستہ جانتے ہیں، مسلح بغل میں دبا لی یا ٹکٹ کرا کے مدینے چلے گئے، بس عمرہ کرا ہے، تیسرے راستہ کوئی پتہ نہیں۔ حالانکہ اللہ نے تو ہر انسان کے ذوق کے مطابق راستہ دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے ذوق کو دیکھیں، شوق کو دیکھیں۔ ہم دیکھیں جب تک آدمی کے کسی کے ساتھ دل نہ ملتا ہو نا، ذوق نہ ملتا ہو، شوق نہ ملتا ہو، تو راستہ مشکل ہو جاتا ہے، اور جب کسی سے دل مل جائے تو راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی سے دوستی کریں اللہ والے سے پہلے دیکھیں میرے اور اس کی رغبت ہے، انسیت ہے دل میں اس کی باتوں میں۔ اگر دیکھیں اختلاف ہے تو فوراً ہٹ لگ ہو جائیں کہ بھئی میرے دل میں اس کے دل میں تو اختلاف ہے، تو فضول ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے، اس کی بھی ٹائم ویسٹ کروں گا، اپنا بھی کروں گا، آؤ کسی دوسرے راستے پہ چلتے ہیں، وہاں تلاش کرتے ہیں جس سے میرا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، تو کوئی چیز ملتی ہو آپس میں، کوئی اختلاف ہونا۔ لیکن اگر اختلاف ہے تو وہ تو فضول بات ہے، کیوں یہ کون سا کھیل ہے؟ دلوں کے کھیل ہے، محبت کے کھیل ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ فیض ہوتا ہے، فیض کا اترنا۔ وہ کہاں سے اترتا ہے؟ وہ دل سے ملتا ہے، منعکس ہوتا ہے انسان۔ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں نا تو شیخ کے دل سے وہ چیزیں منعکس ہوتی ہیں مرید پر، اور مرید کے دل سے بھی شیخ پر منعکس ہوتی ہیں چیزیں۔ یہ بزرگوں نے بتائی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، منعکس ہوتی ہیں چیزیں۔ جیسے ہی آنکھ بند کریں گے بس طوفان مچ جائے گا، نور کے ایکسچینج ہونا شروع ہو جاتا ہے آدمی کا۔ اس کا نام ہے فیض، اس کو فیض کہتے ہیں۔ تبھی کہتے ہیں کہ شیخ کے پاس بیٹھ کر جو تربیت ملتی ہے، جو صحبت ملتی ہے، وہ بغیر اس کے نہیں ملتی۔ یک زبان صحبت باولیاء، سبحان اللہ۔ کوئی صحابی نہیں بنا جس نے نبی محمود نہیں دیکھا، جو صحبت میں بیٹھا چاہے کتنا ہی چھوٹا تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن بن ہو گیا کہ اس کے مقابلے کا کائنات میں آدمی آ نہیں سکتا، صحابی بن گیا، ستارہ بن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کہ صحبت میں آ گیا۔ وہ تو نبی کی صورت تھی، امام الانبیاء کی صحبت تھی، پتہ نہیں کیا کرنٹ دوڑتا ہوگا اندر اس کے، سبحان اللہ۔ وہ کرنٹ ہوتا ہے فیض، ایسا دوڑتا ہوگا کہ جناب قصہ ختم ہو آدمی کو تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اڑ گئی۔ تو اسی طرح اولیاء اللہ کی جو صحبتیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی جو صحبتیں ہوتی ہیں، ان کی تو خاصیت یہ ہوتی ہے، ان کی صحبت میں گیا نہیں اور اندر جذبہ ہو، حقیقت ہو، منافقت نہ ہو، حقیقت ہو، اللہ کو پانا چاہتا ہو، تو پھر تو دیر نہیں لگتی ہم تک۔ جبھی تو یک زبانہ گائے کہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے، ون مومنٹ، وہاں سال نہیں لگتے، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ختم کر دیتا ہے اس کو۔ کیا آگ بڑی ہوتی ہے اللہ والوں کو سینے میں، پتہ نہیں، سبحان اللہ، کیا نور ہوتا ہے جو منعکس ہو جاتا ہے ایک دم اس کے سینے کے اندر، حیدیں تبدیل ہو جاتی ہے، سارے بت ختم ہو جاتے ہیں دل کے اندر سے، کفر مٹ جاتا ہے، ایمان بھی یقین اتر جاتا ہے دل کے اندر سے۔ تو بھائی یہ ہے معاملہ قرب۔ تو اللہ نے کتنے راستے بنائے ہوں گے اپنے قرب کے لیے، چند راستے بنائے ہیں، تو پھر اس میں ہر رکھ کے اپنے ذوق کے ساتھ ایک راستہ ہو، اور ایک راستہ تو ایسا ہے دوستو کہ کمال، سبحان اللہ، اتنا زبردست راستہ ہے کہ اس سے شاید تیز اللہ تک پہنچانے والا کوئی راستہ نہ ہو، بڑا زبردست راستہ ہے۔ لیکن میں نے تو بہت مشکل ہے کسی کو دیکھا ہو، وہاں تک ابھی ہم پہنچے ہی نہیں، اس تک ہم اس کو راستہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو راستہ نہیں سمجھتے، افسوس کی بات یہ۔ اور وہ اتنی زبردست راستہ ہے
کہ سب راستوں کو چھوڑ کے آدمی اس راستے کو اختیار کرے. سارے اولیاء اللہ جو بڑے سے بڑے کتب غوث مجدد سب بنے ہیں، ان کی ابتدا بھی اس سے اور انتہا بھی اسی سے ہے. بتائیں گے آپ کیا ہے؟ جمائی بتاؤ. عجیب چیز ہے وہ راستہ. وہ پکا کر لیں، میں بھی کر لوں اور آپ بھی کر لیں اس راستے کو. دیکھیں اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے. الحمدللہ اس راستے کو پکا کر لیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا. اس راستے کا نام یہ ہے. جیسے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، سب راستے ہیں نا. یہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے امید. بہت زبردست راستہ ہے، بہت زبردست راستہ ہے. پہلا ہی فیض جو نبی بنگ صحبت اترتا تھا صحابی کو، وہ یہی اترتا تھا. اللہ کی رحمت سے، یعنی اللہ کی رحمت پر امید رکھنا. اللہ کی رحمت پہ امید رکھنا، یہ ہے سب سے بڑا راستہ. اس راستے کو آدمی پکڑ لے تو جتنی بھی آزمائشیں ہیں، لَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جتنی میں اللہ بتاتا کرتے راستے جو آزمائشیں میں ٹیسٹ تمہارے لوں گا، ہر ٹیسٹ میں پاس ہوتا چلا جاتا ہے. ہائی ٹیسٹ کر کے دکھا دیا اللہ نے نبی کے خاندان سے. 72 انسانوں کو بھیج دیا کربلا کے اندر، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، بچے ختم، گھر ختم، بار ختم، یعنی کوئی چیز نہیں، سب کچھ ختم اس صحرا کے اندر. پتہ نہیں کتنی بڑی آزمائش تھی. اور کس کا خاندان؟ امام الانبیاء کا خاندان، حضرت فاطمہ کا خاندان. چھوٹا نہیں اللہ نے مثال رکھی اس میں. ہر قسم کا ٹیسٹ دیا امام حسین کو. لیکن آخری جملہ ان کا کیا تھا؟ آخری جملہ سبحان اللہ، اللہ تو ناراض تو نہیں ہے، میں تیری رحمت سے راضی ہوں. سبحان اللہ. مہر لگا، بس ختم. اتنی بڑی بڑی حالت میں انسان کو اللہ پہنچا دے کبھی ٹیسٹ لینے کے لیے، تو اس کی زبان سے کیا ہو؟ میں تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں. مجھے تو تیری رحمت سے امید ہے. بس کوئی تکلیف ہوگی پھر مجھے بتائیں آپ، کوئی پریشانی ہوگی. یہ کیفیت انسان کی، یہ ہے تصور، یہ کیفیت انسان کے دل کو اتر جائے کہ بڑی سی بڑی بھی انسان کے اندر آزمائش آ جائے، وہ پھر گھبرا فیل نہیں ہو سکتا. پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ آپ دیکھیں، سیرت شریفہ ملتا ہی ہے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر نہ فرماتے ہو. ایک لمحہ بھی آپ کی زندگی میں نہیں آیا. حدیث میں کہ آپ نے اللہ کی رحمت کا تصور، بلکہ یہ کہ کوئی گفتگو ہوتی بھی تھی آپ فرماتے تھے تو اس کو پلٹ کر رحمت پر لے آتے تھے. کتنا بڑا سبق ہو گئی ہے. پلٹ کے اس کو لے آتے. ایک واقعہ ایسا ہوا کہ بھائی ایک صحابی تھے، وہ چڑیا کے بچوں کو لے آئے، پکڑ لیا انہوں نے. وہ تو رحمت العالمین تھے، رحمت المسلمین تو نہیں تھے صرف نا، انسانوں کی رحمت تھوڑی تھے. وہ تو پتھروں کے لیے رحمت تھے، درختوں کے لیے بھی رحمت تھے، اونٹ کے لیے بھی رحمت تھے، مچھلی کی رحمت کی، کائنات کا ہر شخص پہچانتا تھا ان کو کہ وہ رحمت العالمین تھے. محدود تو چیز تھی نہیں. چڑیا کو تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ملا، وہ تو اڑتی پھٹ 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 کر کے آگے بیٹھ گئی. آ کے سبحان اللہ مار گیا، دس میں حاضر ہو گئی. یا رسول اللہ، یہاں پہ ایک صحابی میرے بچوں کو پکڑ لایا ہے، میرے بچوں کو کیا ہوگا؟ میرے بچے واپس کرو. بولے سبحان اللہ، استخاصہ ظاہر کر دیا. اب یہ قصہ ہو رہا ہے چڑیوں کے بچوں کو. تو آپ نے کہا کون بھائی، کون لے کے آیا اس کے بچے؟ شکایت کرتی ہے، جاؤ اس کے بچوں کو واپس کرو. اور پھر اسی واقعے کو اللہ کی یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہر لمحہ آپ کا خیال رحمت پر تو تھا.
کہتے دیکھو بھائی صحابی ایک بات بتاؤ، اس چڑیا کو دیکھا کس طرح تڑپ کے اپنے بچوں کے لیے آئی ہے؟ جی دیکھا تو صحیح ہے. کہتے اس کی محبت کتنی ہوگی؟ کہتی لازوال محبت ہوگی، جس نے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ بھاگتی آپ کے پاس تشریف لے، اس نے کہا کہ میرے بچے کو واپس کرو. کس قدر شدت سے محبت ہوگی اس کو اپنے بچوں سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے رب کو اس سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے. وہ تو تم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اور رحمت رکھتے ہیں تمہارے پر. تم کیوں گھبراتے ہو؟ یہ ہے تعلق بندے کا اور رب کا. لیکن ہم گھبرا لیتے ہیں ہمارا اللہ نے یہ کر دیا، وہ لے لیا، فلاں کر دیا، لٹ گئے ہو، مر گئے. دیکھیں کتنا فرق ہے. اور یقین یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ کی رحمت تو بڑی بلند ہے، کیسے ہو سکتا ہے. ایک جنگ کے اندر ایک خاتون تھی، صحابیہ تھی، بچہ گم ہو گیا، بہت شیرخوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، وہ گم ہو گیا. تو وہ تو ماں تھی، تڑپنے لگی، تلاش کرنے لگی، چیخنے لگی میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ. کہ دیکھا ہے کسی نے دیکھا ہے؟ استحام مچا. اللہ کے نبی تک بات پہنچی. تو اس خاتون کیا ہو کہ جن کا بچہ گم ہو گیا؟ تو آپ نے صحابہ سے کہا اس کے بچے کو ڈھونڈو. ایک صحابی طے کہتے میں جانتا ہوں اس کا بچہ کہاں ہوگا، میں لے کر آتا ہوں. بات یہاں ختم نہیں. تو اللہ کے نبی فرمایا دیکھو صحابی ہو، یہ بتاؤ کہ اس ماں کا حال کتنا ہے. کہتے جی بے تحاشا مجنون ہوئی اس بچے کے پیچھے. کتنی محبت ہوگی اس کو. کہ جی اس کا تو کوئی پیمانے نہیں ہے، تول ہی نہیں سکتی، اس کا پسند کہیے نہیں جا سکتا. کس قدر محبت ہوگی اس کو اپنے بچے سے جو اس کے. واقعی ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے، ایک باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے. وہی جانتے ہیں نا، ماں ہی جانتی ہے اس طرح محبت کرتی ہے اس سے. بچہ نہیں جانتا، ماں جانتی ہے کہ کس قدر محبت کرتی ہے. کہ ناگوار باتوں کے علاوہ باوجود اس سے محبت کرتی ہے اور اس کے لیے تڑپتی ہے. ماں ہزاروں ماں ایسی ہیں جو ناگوار باتوں کے باوجود اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے رکھتی ہے. یہ محبت ہے. تو کہا کہ دیکھو یہ کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے. کہ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، جانچ نہیں سکتے کتنا کرتی ہے. فرمایا یہ اس کا بچہ اگر مل جائے، اب یہ مثال دی ہے کہ اس کا بچہ اگر اب مل جائے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ وہ آگ میں ڈالے گی اس بچے کو؟ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ؟ تو اتنی محبت کی اور پھر جدا ہونے کے بعد بچہ ملے تو وہ تو چوم کے مار دے گی اس کو، بچے کو، بجائے اس کے اس کو آگ میں پھینک دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ اسی قدر محبت کرتا ہے. وہ تمہیں جہنم میں کیسے ڈال دے گا؟ وہ تمہیں جہنم میں کیسے ڈال دے گا؟ اصل چیز یہ ہے انسان کے ساتھ کہ یہ ایمان ہمارا پکا ہو جائے، یہ یقین رشتہ اپنے رب سے ہمارا پکا ہو جائے، یہ گمان پکا ہو جائے کہ میرا رب مجھے جہنم میں نہیں جانے دے گا. سبحان اللہ. کتنوں کو ہے آج مجھے بتایا، اتنی بڑی بیماری آئے گی میرا رب مجھے رسوا نہیں کرے گا، میرا رب مجھے ویران نہیں کرے گا، غلطی اپنی ہونے کے باوجود بھی. کیوں؟ کہ نہیں میرا رب ہے. ایک ماں اتنی محبت کرتی تو رب مجھے کیوں سزا دے گا؟ میرا رب مجھے رسوا نہیں کر سکتا. یہ ہے گمان. اگر یہ چیز انسان میں پیدا ہو جائے تو اللہ کہتا ہے جیسا تو سوچے گا ویسے ہی کر دوں گا. یہ اگر پیدا ہو جائے چیز، مجھے سمجھ رہے ہیں میرے آپ؟ انہی چیزوں کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، انہی چیزوں کے لا کے ساری زندگی ہم جا کے خانقاہوں میں گزارتے ہیں اور اللہ والوں کے پاس. یاد رکھیں یہی وہ تحفے ہیں جو لینے چاہتے ہیں. جس نے یہ چیز حاصل نہیں کی خانقاہوں سے یا کسی شیخ کی صحبت سے، اس نے کچھ حاصل نہیں کیا. ضربے مارنے نہیں جاتے لا الہ الا اس کے نہیں، مقصد لے کر جائیں. بولے سبحان اللہ. جب مقصد ہوگا تو پھر لا الہ کی ضرب کام کرے گی. جب مقصد نہیں ہو تو اس نے کیا کام کرنا ہے؟ بس ذکر کر کے آ گئی. ہم جاتے ہیں ثوابوں پہ، اتنا ثواب مل گیا اتنا ثواب مل گیا. ثواب تو ہے ہی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. اللہ کا قرب بڑا ہے، ثواب بڑا ہے.
مقصد ہی ہم بھول گئے ہیں اپنا، مقصد ہی بھول گئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو اپنے رب کو پانا ہے. دنیا کا کوئی کام بھی اللہ ہم سے کرا رہا ہے، دینی کام ہے، دنیاوی کام ہے، کوئی بھی چیز کام کرا رہا ہے، مقصد ایک ہے کیا کہ اس کے ذریعے سے میں نے اپنے رب کو حاصل کرنا ہے. ثواب نہیں، رب کو حاصل کرنا ہے. تلاوت قرآن کرنے سے رب کو حاصل کرنا ہے، سجدہ کرنے سے رب کو حاصل کرنا ہے. جب یہ گمان پیدا ہو جائے گا تو ہر نماز قبول ہو جائے گی، ہر تلاوت قبول ہو جائے گی، کیوں اپنے مقصد کو پا چکے ہیں اور اس مقصد کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں. ورنہ ساری چیزیں منہ پہ پھینک دی جائیں گی، مار دی جائیں گی. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو یا نہیں، میری اپنی بات دل کی بات ہے. وہ پتہ نہیں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، مطلب میرے ویکابلری نہیں ہے، نہ بول سکتا ہوں، آپ کو پتا ہے جاہلی قسم کا آدمی ہوں. کوشش کر رہا ہوں وہ لفظ ایسے نکال کے ہم ایک دوسرے کی بات سمجھ جائیں. آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتا، آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، مصروف لوگ ہیں. ہم کو بٹھا کے میں آپ کا ٹائم ویسٹ کروں؟ تو کوشش ہی کرتا ہوں کس طرح میرے دل کی بات آپ تک پہنچ جائے. تو یہ گمان ہے کہ میں اپنے رب سے گمان کرتا ہوں کہ مجھے سزا نہیں دے گا، مجھے ایسا. اور یہ رحمت دیکھیں، جس وقت انسان مرتا ہے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس مانتے ہیں سب ختم. لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، بلکہ اس وقت ہم آتا ہے کہ اگر جہنم کے دروازے تک اس کو پہنچ گیا وہ، وہاں بھی اس نے یہ گمان کر لیا تو جہنم اس سے واپس لے آتی اس کی رحمت. ایک شخص تھا، انتقال ہو گیا، اس کو چلا گیا، فیصلہ ہو گیا. جب روز قیامت میں فیصلہ کر دیا گیا اس کو، اب جب فیصلہ ہو گیا جہنم رکھتی گی اس کے لیے. فرشتوں نے زنجیریں ڈالیں، جھگڑا انہوں کے سب سے گھسیٹتا اس جہنم کی طرف لے جانے لگے. اب جب اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا. وہ گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، وہ مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے پیچھے. حتیٰ کہ جب دروازے پہ پہنچ گیا جہنم کے اندر، دھکا دینے والے تھے اس کو، اس نے پھر مڑ کے دیکھا. جب اس نے پھر مڑ کے دیکھا تو فوراً اللہ کی آواز ہے، رک جاؤ. اللہ نے فرمایا جہنم کے بالکل دروازے پہ رک جاؤ. فرشتے روک کے ساتھ اس کو واپس لے آؤ. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. جہنم کے اندر جا رہا ہے، دروازے پہنچ گیا ہے، دھکا پڑنے والا ہے، ادھر سے رب کی آواز آتی ہے کہ اس کو واپس لے آؤ. اس نے سن لی آواز، اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا. کہتے ہیں بندے، اللہ تو خبیر و بصیر ہے، جانتا تو سب کچھ ہے، لیکن بندے کے منہ سے کہلوا رہا ہے. سبحان اللہ. اوے یہ تو بتا بندے، تو اتنا گندا آدمی، تو جہنم تیرے سزا مل چکی تھی تجھے، زنجیروں تو جکڑا تھا، وہ پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ سبحان اللہ. پیچھے مڑ کے کیا دیکھتا تھا؟ کیا چیز تھی پیچھے؟ جتنا تجھے آگے لیا تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا. کہتے یا اللہ، میں نے پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ مجھے تیری رحمت پہ پوری امید تھی. سبحان اللہ. مجھے تیری رحمت پر یہ سبق پکا کرایا تھا نا دنیا کے اندر، ماشاءاللہ، جو آج ہم پکا کر رہے ہیں کہ مجھے تیری رحمت پہ پکی امید تھی کہ تو مجھے بچائے گا، تو مجھے جہنم میں نہیں پھینکے گا. مجھے یہ امید پکی تھی. اللہ اکبر. تو جس وقت تو نے آواز ماری کہ اس کو واپس لے آؤ، تو میرے اندر سے آواز آئی کہ تیرا یقین جیت گیا، تیرا ایمان جیت گیا. اللہ نے اس کی گفتگو سنا، فرشتے بھی سن رہے تھے. اللہ کہنا واقعی تیرا یقین ایسا تھا، تو اپنی اللہ کی رحمت پہ اتنا یقین کرتا ہے؟ کہ بالکل یقین تھا. جبھی تو مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ جہنم کے دروازے پہ اینڈ پہ میں نے دیکھا کہ آواز کیوں نہیں ہے ابھی تک میرے رب کی، مجھے بچائے کیوں؟ اللہ نے کیا فرشتوں اس کے ساتھ کیا کیا جائے کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. کہتے جو اپنے رب کو رحمان اور رحیم جانتا ہو اور چلتے چلتے یا رحیم کہہ رہا ہو، تو کیا میں اس کو جہنم میں پھینکوں گا؟ جاؤ اس کو جنت کے اندر لے جاؤ، سب ختم. سبحان اللہ.
تو میرے بھائیو اتنی بڑی چیز کو ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے، چھوڑ دے گا وہ؟ نماز تک آپ کو لے جائے گا، مسجد تک لے جائے گا، مدینے تک لے جائے گا، مکے تک لے جائے گا، طواف کرا دے گا، لیکن یاد رکھو کہ یہ چیز نہیں پیدا ہونے دے گا اندر ہمارے کہ اللہ کی رحمت کی امید ہمارے اندر آ جائے۔ سب سے بڑی اس کی دشمنی یہ ہوگی، یہ چیز نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ اتنی بڑی چیز ہے یہ تو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہے، تو جہنم کے دروازے پہ بھی اس کو واپس کر سکتی ہے۔ تو پھر اس گمان کی جگہ جو میں نے گمان آپ کو بتایا کہ ہمارا گمان ہو اللہ سے یہ کہ اللہ ہمیں رحمت سے نکالے گا، تو پھر وہ وسوسے پیدا کرتا ہے انسان، وسافس ڈالتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ہو سکتا ہے یار، تو تو گیا، تو تو ختم، تو تباہ، اللہ کہاں بچائے گا تجھے، اب تو کیسے بچ سکتا ہے؟ تو وہ کیا کرتا ہے کہ نا امید کرتا ہے انسان کو، اور آج پورا زمانہ ہمارا جو ہے وہ نا امید ہو چکا ہے۔ نہ ماننے والے تو ہیں ہی نا امید، ان کا تعلق کچھ، لیکن جو مانتے ہیں اللہ کو، عبادات کرتے ہیں، اللہ کو اپنا سمجھتے ہیں، اللہ کے راستوں پہ چلتے ہیں، وہ ناامید کا شکار ہو جاتے ہیں شیطان کی طرف سے، تھوڑی سی تکلیف سے گھبرا جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اپنی حقیقت کو، ہے یہ ایسا نہیں؟ تو یہ جو ہے شیطان نے اپنے وار کو مکمل کیا ہوا انسان کے ساتھ کہ اس پر میں یہ یقین یہ جمنے ہی نہیں دوں گا کسی طریقے سے، کیونکہ جس وقت انسان کا گمان پیدا ہو جائے، ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا، جس وقت یہ گمان پیدا ہو جائے انسان کا کہ جہنم سے کھینچ لائے گا انسان، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے تاکہ پکا ہو جائے ہماری بات الحمدللہ سے۔ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، تھے اپنے کمال کے نبی تھے، اپنے اسٹائل کے نبی تھے، اللہ کا ان کا تعلق عجیب قریب تھا، کلیم تھے۔ تو آپ ایک شہر کے اندر ایک بدماش پیدا ہو گیا، اب بدماش ہوتے ہیں، آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ جو چاہے کرے، آپ کو تو تنگ کرے گا، آپ ہلیہ سے سو کہے گا میں اس کو تنگ کروں، شہر والے تنگ آ گئے اس کی بدماشی سے، کوئی کیا لڑے، کیا بدلہ لے، اس سے کیا جھگڑا کرے، شریف لوگ تو نہیں کرتے بیچارے، وہ تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کر لے، تو جو کرنا ہے کرتا رہے، تو خوش رہے۔ اب اتنے تنگ آ گئے اس آدمی سے وہ لوگ، شہر والے، بدماشی سے تنگ تو آتے ہیں آدمی، کوئی بدماشی کرے، تنگ کرے آپ کو، تنگ تو آ جاتا ہے بیچارہ، تنگ بھجن والا معاملہ ہے کہ پھر وہ کہتا ہے ایسے کچھ چھٹکارا حاصل کرو، کیا دماغ کھا رہے تم میرا، لیکن وہ بدماش اس نے اپنا کام کرنا ہے، شیطان اس کے اندر موجود ہے، وہ تو کہے گا بس کروں تباہ، اس کو بھی تباہ کروں، اس کو بھی برباد کروں، اس کے سکون ختم کروں، اس کا بھی سکون ختم کروں، اور پڑتا بھی شریفوں کے پیچھے، شریف کچھ کہتا نہیں ہے آدمی، کیوں اللہ کا حکم ہے، ختم جاہلون قالوا سلاما، کہ جب تمہیں کوئی تنگ کرے تو کہے سلام ہے، تو جاہلوں سے رستہ کاٹ جاؤ، منہ نہ لگو ان کے، وہ جاہل ہے، منہ نہ لگو اس کے، دفع کرو اس کو، بکواس کرتا ہے کرنے دو، ہمیں کب سے یہ قرآن سکھاتا ہے سبق نیک لوگوں کو، یہ سب ہم نے کرنا ہے زندگی میں، سب ہمارے آتے ہیں نا زمائش انسان کی، جھگڑنے نہیں ہوتے، گریبان نہیں پکڑنے ہوتے، جھگڑے نہیں کرتے، گالی پہ گالی نہیں دینی تھی، بس کیا ختم جاہل قالوا سلاما، بس بھائی بس جا تو کر جو، چھوڑ دو اس کو، حال پہ اللہ جانے وہ جانے، کس سے دفاع کرو۔ اب کیا ہے، شہر تنگ آ گیا ان کے، جی تو بڑا مشکل ہو گیا ہمارا جینا، ان کو جا کے شکایت لگے دے، نبی تھے موسیٰ علیہ السلام تھے، جس کا کوئی انتظام کریں، ہم تو تنگ آ گئے اس آدمی سے، مصیبت ڈال دی شہر میں، تو اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا اس کو بستی سے نکال دو، یہ حقیقت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے، یہ سزائیں آتی ہیں ان پر، بستی سے نکال دو اس کو، مسلمان میں نکل جائے بستی سے، شہر سے نکال دیا اس کو، دوسری بستی میں چلا گیا، وہاں شور کیا اس نے، تو اللہ نے کہا اس بستی سے بھی اس کو نکال دو، 3 بستیوں سے اس کو نکال دیا، اب اس کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، ٹھکانہ ختم ہو گیا اس کا، اب وہ جائے گا کہ وہی غار تھی پرانی سی پہاڑ کے اندر، وہ غار میں جا کے بیٹھ گیا، غار میں بیٹھا، بیمار ہو گیا، نہ کھانا نہ پینا نہ پانی، کچھ بھی ختم، اللہ کی سزا شروع ہو چکی تھی اس پہ، بیمار ہو گیا، مرنے والا ہو گیا،
اب اس کی جان کھونے کا وقت آ گیا، بہت مرنے والا تھا، تو اب اس نے بولنا شروع کیا، ہائے ہائے میں تو مر گیا، بڑا ظلم ہو گیا میرے ساتھ، میں اب کیا کروں، ہائے ہائے اگر آج میرا باپ میرے ساتھ ہوتا تو کتنا مجھے سہارا دیتا، کتنا میرا خیال کرتا۔ اب اس کو یہ نقش یاد ہے، آج میری ماں ہوتی تو مجھے کتنا پیار کرتی، میرے سرہانے بیٹھ جاتی، میرے ٹانگیں دباتی، میرا سر دباتی، اوہو آج میری بیوی میرے ساتھ ہوتی، کیا کیا میں نے، کیوں میں ایسی حرکتیں کرتا رہا۔ پھر انسان کے اندر ڈیگریشن آ جاتی ہے، پچھتاوا آنا شروع ہو جاتا ہے نا اس مقام پہ، پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ پچھتاتا ہے پھر کہ میں یہ کیوں کرتا رہا۔ انسان قتل کر دیتا ہے، جب سزا ملتی ہے، جب اس کو کوٹری میں پھینکنے وہاں پچھتاتا ہے وہ، یعنی میں کس طرح ہو گیا مجھ سے یہ کام، میں نے یہ کام کیوں کیا، کیونکہ اس پہ اس وقت شیطان مسلط ہوتا ہے، جنات مسلط تو کر جاتا ہے سارے کام، لیکن جب چھٹتے ہیں بادل اور شیطان کے وسواس ختم ہوتے ہیں تو اس کی حقیقت نکلتی ہے، پھر تو پچھتانے لگا کہ ہائے آج میری بیوی ہوتی میرے پاس کتنا اچھا ہوتا، ہائے ہائے میرے فلاں بچہ ہوتا تو آج جب میں میرا جنازہ اٹھے گا تو کم از کم میری دعائیں تو کرتے، میری بخشش کا سامان تو کرتے، میری مغفرت کرتے، کہے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے، سیکھ رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں، غار کے اندر اکیلا پڑا ہے اور ان باتوں کر کے رو رہا ہے۔ روتے روتے پھر اس نے ایک لفظ کہا کہ میرا مولا تو سب سن رہا ہے، سبحان اللہ، حقیقت کا ہے، تو سب جانتا ہے، خبیر و بصیر ہے، میری فریاد کو تو سن رہا ہے، میرا باپ بھی دور، ماں بھی دور، بچے بھی دور، سب کچھ دور، بس ایک فریاد تجھ سے کرتا ہوں، تو وہ مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ جہاں ہی اسے رحمت کو پکارا اللہ تعالیٰ کی، اور اس نے اللہ کی رحمت سے امید رکھی، تو نقشے ہی چینج ہو گئے، اللہ کی رحمت فوراً جوش اس انسان کے لیے اندازہ لگایا۔ ہمیں نا امید ہونا چاہیے کبھی، مجھے بتائیں، کبھی یہ سوچنی چاہیے ایسی بات، چھوٹی چھوٹی آزمائش، چھوٹی چھوٹی بات، ہم تو اس گفتگو عجیب طریقے سے شروع کرتے ہیں، کیسا حال ہے، بس جی الحمدللہ، اب یہ شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن انداز دیکھیں آپ، یعنی شکر بھی بس جی الحمدللہ ہوتا بھی گزارا ہو جائے جی، بس کیا ہے کیا، یعنی یہ ہمارا شکر کرنے کی انداز شکروں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ سے۔ جی آپ کی صحت کیسی، بس جی کیا بتائیں، بس الحمدللہ جی، یہ دیکھیں عجیب قسم کی شکایت، پوری صبح سے لے کے شام تک شکایت، اور کس کے ساتھ شکایت، شکوہ کس کا کر رہے ہیں، یہ صحت کا نہیں کر رہے، یہ بزنس کا نہیں کر رہے، یہ دکان یا کاروبار کا نہیں کر رہے، یہ حالات نہیں کر رہے، ڈائریکٹ اللہ کا شکوہ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جس کا شکوہ کر رہے ہیں اسی کی عبادت کر رہے ہیں، اندازہ لگائے، اسی کے لیے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری باتیں نہیں آ رہی؟ یہ کیا دھوکھلاپن ہے بھائیو، جس رب کے سامنے کھڑے اس پہ یہ تو یقین کرو کہ جو مانگ رہا ہوں مجھے دے گا، سبحان اللہ، جو چاہوں گا ملے گا، اتنا تو یقین ہو تجھے اپنے رب پر، اتنا تو گمان پیدا کر، جس رب نے یہ کہہ دیا کہ جو تو گمان کرے گا میں وہ دوں گا تجھے۔ ہمارا گمان ہی نیگیٹو پہ ہوتا ہے، پر نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی، یہ تو بیمار نہیں جی کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، ایسے دیکھنے گئے نا کسی کو باہر نکل کے، نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے جی، یہ تو صحیح ہونا ہوتا، یہ تو گیا جی اس کی تسلی کر کے آ رہے ہیں ایک دوسرے ملنے، یہ دکان اس کو کہاں ملنے پڑ رہا ہے، اس کا بچہ تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا، یہ آدمی تو بالکل بھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل یہ تو گیا جی کام سے، یہ تو بالکل ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کے ہاں اسی انسان کو کہتے ہیں جو سب جگہ سے ریجیکٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہی تو شخص ہے جو اللہ کو یاد کر کے انسان بنے گا، ایک دم اوپر لے کے جاتے ہیں اس کو الحمدللہ، جس کو دنیا ریجیکٹ کر چکی ہوتی ہے، کیونکہ گمان ان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز، ہر گندے سے گندا بھی کوئی شخص ان کے پاس آ جائے، ان کا گمان اپنے رب سے ہوتا ہے کہ اس نے اگر بھیجا ہے میرے پاس تو اس کو اچھا بنا کے اٹھائے گا یہاں سے، اور جس انسان سے وہ اللہ والا سے گمان رکھ لے تو انشاءاللہ وہ کبھی خالی نہیں جا سکتا، آتا رہے بیٹھتا رہے، بس چاہے کتنی شیطانیت آ جائے، کتنی بکواس آ جائے، لیکن بیٹھتا رہے اللہ والے کے پاس،
دروازہ نہ چھوڑے. بس یہ یاد رکھیں. کتنے وسوسے آ جائیں, کتنے خیالات آ جائیں, کتنی چیز سمجھ جائیں گے شیطان. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ گمان پہ کوشش کہ اس کی گمان کو ختم کروں, اس گمان کو ہلنے نہ دیں. کتنی وسوسے آ رہے ہیں اس آدمی کے خلاف, شیطان بھڑکا رہے ہیں, آپ بکواس بھی کر دیتے ہیں, آپ اس کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ جائیں وہیں. سبحان اللہ, کہ لب نہ ادھر ہی ہے. آخر ایک دن میرا گمان ختم تو ہو جائے گا, میری وسوسے نکل جائیں گے انشاءاللہ. اس معاملے میں جو میں نے مجاہدہ کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت سے ملا ہے, اب میں آپ کو ایک پرسنل بات بتا رہا ہوں, تو سب سے بڑا ایک چیز تھی جب اللہ والے کے پاس جاتے ہیں کہ وہاں سکون ملے گا. بولے سبحان اللہ. اگر آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں سننے والی بات ہے. کیا لے کے جاتے ہیں, سوچ کے پاس جاتے ہیں کہ وہاں سکون ملے گا. بولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع, لیکن کوئی نہیں جانتا اللہ کہاں انسان کو آزماتا ہے. سبحان اللہ. اور میرا سکون ہی وہاں برباد ہوا جب میں اللہ والے کے پاس گیا. اندازہ لگ گیا, میں ہاف میڈ ہو گیا. اب اتنا بڑا کنٹراسٹ زندگی کے اندر میرے آ گیا. یہ آزمائش تھی میری زندگی کی, جس سے نکلنے کے بعد الحمدللہ میری جان پھر بچی ہے. بس ایک چیز میں نے بیٹھ کی تھی ذہن میں, کیا کہ گمان اللہ سے پورا کر لیا تھا کہ ہر جہاں ملے گی تو تیری رحمت سے ملے گی. یہ بٹھا دیا تھا میرے دل کے اندر اللہ والے نے. حضرت کی صحبت میں بیٹھتا تھا, مجالس میں بیٹھتا تھا, الحمدللہ سب کچھ ہوتا تھا, لیکن پسینے ہو جاتا تھا. اتنے وساوس میرے اندر آ جاتے تھے کہ سکون تو ہے ہی نہیں, یہاں فلاں چیز تو ہے ہی یہاں, یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ. میں کہیں مر جاؤں گا, شہید ہو جاؤں گا, لیکن راستہ یہ صحیح ہے. گمان میرا یہ ہے کہ مجھے ملنی رحمت یہیں سے ہے. یہ پرسنل مثال آپ کو دے رہا ہوں. یہ کب تک مجھے آزمایا گیا؟ 2 ہفتے 3 ہفتے, سالوں آزمائش رہی میری. کتنے سالوں آزمائش رہی. سبحان اللہ. اور جب پردہ ہٹا, اللہ ہٹ جاتا ہے. میں نے بتایا نا آپ, پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے. یہ مثال میں اس لیے دی کہ کبھی بھی نا امید نہ ہو اللہ تعالیٰ سے. کتنے وساوس ہیں, اور خاص طور پہ اللہ والے کی صحبت میں تو بہت آتے ہیں. یاد ہے سٹارٹ کے اندر وہ دھکا دے کے نکالنا چاہتے ہیں انسان کو, اور آج کل تو بہت سی چیزیں ہیں. اور جب کہ آپ کا شیخ آپ کو ایسے مل جائے کہ علم کی دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہ ہو, قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہ ہو, کسی طرح سے کوئی ٹریننگ, بس ایک ہی چیز ہو کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سبحان اللہ. کتنے بلند لوگ ہوں گے وہ لوگ کہ جو ایسے انسان کو, حاجی صاحب کیا تھے, اور رشید گنگوی کیا تھے, اور اشیر تھانوی کیا تھے کوئی اس کے مقابلے میں کچھ؟ کیا انہیں وساوس نہیں ہے؟ کیا وہ پریشان نہیں ہوئے؟ بے انتہا کچھ خود ہوئے, کچھ لوگوں نے کہ کہاں جاتے ہیں آپ کیا وہ کا, کس سے بات کرتے ہیں؟ لیکن سبحان اللہ, میں بتا رہا ہوں نا, آپ کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. ایک عالم کا غیر عالم کے پاس جانا, اور پھر اتنے درجے کا ہونا, اور پھر سب کچھ اس کو تسلیم کرنا کہ جو کچھ ہوگا یہیں سے ملے گا. میں غلط ہوں, یہ صحیح ہے. یہ آزمائش نہیں ہے؟ بلایا تو کہتے ہیں, وہ سچ کہتے ہیں کہ اسی کے بعد تو میں اشرف علی تھانوی بنا, اس کے بعد تو میں رشید احمد گنگوی بنا, ورنہ ہم کبھی بنتے ہی نہ اس حال تک پہنچتے. عالم بن جاتے, ایک اونچے عالم ہوتے, لیکن جو اب بن گئے سبحان اللہ وہ کبھی بن ہی نہیں سکتے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو کبھی اللہ ایسا بھی کرتا ہے کہ بلند درجے کا علماء کرام کو یہ آزمائش ڈال دی نا اس نے, بڑی کم آزمائش ہے کہ آپ ایک بہت بڑی مسجد میں بیٹھے ہوئے, بڑے بڑے مفتیان بیٹھے ہوئے, یہ آپ کے شیخ کون ہے؟ یہ فلاں ہیں. وہ تو کہیں کسی علم سے فارغ نہیں ہے نا. اچھا وہاں کہنا, بانگ دہڑ کہنا میرے حضرت تو وہ ہیں جناب, اور ان کی تعریف کرنا, یہ آزمائش نہیں ہے؟ بولے سبحان اللہ. کرتے نہیں لوگ, لیکن اگر کرے وہ
اس کے مقابلے لے کے آیا کہ میرے حضرت سبحان اللہ زندگی بنا دی. جیسے رشید گمی کرتے تھے حاجی صاحب سبحان اللہ مولانا شریف تھان بھی جاتے تھے ہنسان پوری کے پاس. ہنسان پوری میرے حضرت کے استاد ہیں. ہنسان پوری جو ہیں میرے شیخ کے استاد ہیں اور میرے استاد بھی وہ ہیں سبحان اللہ. تو اب اندازہ لگائیں کہ اللہ کہاں سے کہاں ملاتا ہے. تعلق کس سے رکھا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس کہاں تک پہنچایا. دوسری درجے پہ آ گئے نا کہ میرے شیخ حضرت اور حضرت کے شیخ سہارنپور کتنا کلوز ہوا میں. آپ تو نام سنتے ہیں ہم نے تو مزے لیے ہیں. ہم تو ان کی صحبت کے مزے لیے ہیں الحمدللہ. کہ جس جگہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں تھا تو پڑھتے تھے سبق یعنی دور حدیث کر رہے تھے حضرت شیخ کے ساتھ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ کے ساتھ جو ان کے والد تھے اور ہمارے حضرت ہم سبق تھے ان سے حدیث پڑھتے تھے. بخاری ان سے پڑھی یعنی دور حدیث وہاں کیا حضرت. تو کھانا کہاں سے آتا تھا؟ کھانا میرا سہارنپور سے آتا تھا. کیا نورا نور ہو گئے وہ شخص مجھے بتائیں آپ. اس نے جو مجھے نوالا ہے کھلایا ہوگا اپنے ہاتھ سے تو وہ کیسے نوالا ہوگا. اسی تو زندہ ہے ورنہ یہ خباثت ہیں یہ چیزیں یہ زمانے یہ وساوس یہ سب چیز بچ سکتا ہے آدمی اس سے. تو گمان پہ ڈاکر ڈالتا ہے سب سے پہلے. جس وقت وہاں بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو اللہ والے کے پاس ایسے گمان ڈالتا ہے کہ بگاتا ہے. لیکن یاد رکھنا کسی مقام پر بھی گھبرا نہیں. اگر اللہ کے راستے پہ کھڑے ہو تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. بس آ جائے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے تو کچھ نہیں ہے تو تباہ ہو جائے گا تو برباد ہو جائے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا تو بس بندہ ہی نہیں ہے تو جہاں تیرے زندگی میں ہے ہی کچھ نہیں نا امید کر دیا. کہتا جو کچھ بھی کر دو واللہ نبلونکم بشیء من الخوف والجوع. یہ سب میری آزمائش ہے. آزمائش ٹیمپریری ہوتی ہے. اللہ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوتا. آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں انشاءاللہ کسی اللہ والے کے در کو میں نے چھوڑنا نہیں اور میں نے ناکام ہونا نہیں. یہ ہے سبق دوستو آج سمجھ آئی بات. گمان کو نیچے نہ جانے دیں کبھی اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت سے نکالے. تو قصہ سنا رہا تھا آپ کو اس کا بنی اسرائیل کے اس آدمی کا. دیکھیں گمان رکھنا کیسا گمان کام آتا ہے. جب اس نے کہا کہ اللہ میں تو تیری رحمت کیا حال اس کا بتائیں میں تو تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے اپنی رحمت سے دور نہیں کرے گا. اس حال میں پڑا غار میں کہہ رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے تو اب بھی ایک سوچ رہا ہے یعنی اس سٹیج پہ جا کے بتایا جا رہا ہے کیا کہ آخری سٹیج بھی آ جائے پکارو اپنے رب کو. یہ سبحان اللہ. اس سے اپنا دور نہ کرنا اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کبھی بھی. جب پکارا وہاں پر تو اللہ کہنا او میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے. فوراً اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا حوروں کو حکم دیا کہ اس کی ماں کی شکل میں اس کے پاس پہنچ جائیں اس کی بیوی کی شکل میں پہنچ جائیں. غلمان جنت کو جو غلام تھے بچے ان کو حکم دیا کہ جاؤ تم اس کی اولاد کی شکل میں پہنچ جاؤ. فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے باپ کی شکل سارے کنبے کو وہاں پہنچا دیا اس شکل کے اندر. جب اس نے دیکھا بیٹھے اس کو تسلی دے رہے ہیں وہ ایک دم خوش ہو گیا. سبحان غار کے اندر خوش ہو گیا. ہاں میری بیوی بھی آ گئے میرے بچے بھی آ گئے میرا باپ بھی آ گیا اور میں مر رہا ہوں یہ میری مغفرت کی دعا کریں گے. اور اس کو دیکھ کے خوشی کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہوا اپنا اللہ کے سپرد کر دیا. تو فرشتے تھے حوریں تھیں انہوں نے جانا تھا واپس. ادھر کیا ہوتا ہے کہ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیں پوری دنیا کو ہلا دیا گناہ گار نے. اور گناہ گار بھی چھوٹ رہے ہیں جو قید ہوا تھا غار کے اندر اللہ کے حکم سے. الحمدللہ اتنے بڑے گناہ گار تو ہم نہیں ہیں نا. پھر بھی سبحان اللہ پھر بھی اللہ کو مانتے ہیں ذکر میں بیٹھتے ہیں داڑیاں رکھی ہیں مانگنے پہنے ہیں جو کچھ بھی ہے. تھوڑے بہت وسوسے ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے. کیوں نہ امید ہوتا ہے. تو پھر موسیٰ سے حکم دیا جائے موسیٰ کا. اب لفظ دیکھیں کیا ہے کہ موسیٰ میرا ایک دوست اس کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ. دوست کون کہہ رہا ہے؟ تب بے کریم فرما رہے ہیں عام آدمی نہیں جو اتنا سب گناہ گار تھا. حکم کیا ہے کہ میں موسیٰ سے دوست اللہ کے کون سے ہوگا بھائی.
غار میں پڑا کہ جی فلاں غار کے اندر انتقال ہو گیا، تو جا کفن دے، نلا دھلا، نماز تو پڑھ اس کی، یہ حکم میرا تیرا موسیٰ نبی وقت کے اندازہ لگ رہے ہیں. کہتے کون ہوگا یار جو مجھ سے بھی چھپا رہا، کتنا بڑا آدمی ہوگا وہ، کتنا بڑا آدمی ہوگا. تو بڑے تیاری کے ساتھ مجھے سمجھاتے ہیں، اور جب اس غار پہ پہنچتے دیکھتے اس آدمی کو، ہیں ایک بستی، دو بستی، ایک شہر، اور تو مرون ریجیکٹڈ انسان، اللہ اس کو اپنا دوست کہہ رہا ہے، پھر مجھے بھیج رہا ہے، پھر اس کے لیے کفن دفن میں کر رہا ہوں. وہ پیچھے ہٹے تھوڑے سے موسیٰ علیہ السلام، شاید غلط جگہ تو نہیں میں آ گیا، سبحان اللہ، یہ غلط جگہ تو نہیں آ گیا. پھر سمجھ گئے موسیٰ تو آیا بالکل صحیح ہے، اس وقت اس سے بڑا کوئی دوست میرا ہے نہیں. اللہ کہتا ہے تو نبی ہے لیکن اس سے بڑا دوست کوئی نہیں میرا، سو جس کو تیرا رب دوست کہہ رہا ہو، اس کی تیاری اپنے پاس بلانے میں تیاری کے لیے ایک نبی کو کہہ رہا ہوں. بولے سبحان اللہ، جو میری بات سمجھ جائے سبحان اللہ کہتے ہیں. اب ہلے انہوں نے فوراً جناب تیاریاں کی، اس کو نلایا دلایا، الحمدللہ کفن دیا، اللہ کے سپرد کر دیا. ہم موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ ایک بات تو مجھے سمجھا دیں، سبحان اللہ. موسیٰ پھر موسیٰ ہی تھے نا، کیا بات ہے موسیٰ کیوں پریشان ہو گیا؟ یہ اللہ یہ تو وہ تھا، اگر یہ ہے وہی شکل تو وہی ہے اس کی، جس کے ساتھ تو نے مجھے یہ سلوک کرنے کے لیے کیا تھا، آج تو یہ کرنے کے لیے مجھے کہہ رہا ہے، آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک لفظ نے اس کے سب کچھ چینج کر دیا. کیا کہا؟ کون سے لفظ نے؟ یا ارحم الراحمین. جب اس نے یہ کہا کہ تم میری رحمت ایک دم جوش میں آ گئی. یا ارحم الراحمین بہت بڑا لفظ ہے، جس نے اپنی دعائیں قبول کرانی ہے 5 دفعہ یہ کہہ دیا اگلے دعا سے پہلے، 5 دفعہ یا ارحم الراحمین، پوری رحمت متوجہ ہو جاتی اس بندے کی طرف. اور پھر گڑ گڑا کے دعا مانگیں، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، ساری زندگی جب تک نہ پوری دعا مانگتے نہیں اس کے ساتھ، انشاءاللہ دے گا، اس سے زیادہ دے گا جو آپ مانگ رہے ہیں. مانگنا تو سیکھیں، ناراض ہونے آتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے، ناراض ہونا بڑی جلدی آتا ہے اللہ سے. کبھی مانگ کے تو دیکھو، اس سے چپکٹ جاؤ. جسے بچہ چپٹتا ہے کہ ماں ہر وقت نہیں دیتی بچے کو، ہر چاکلیٹ دے گی کبھی نہیں دے گی، تھپڑی مار دے گی، دھکے بھی دے گی، نہیں دیتی، چا نہیں بنانا آج تیلی میں انڈا. ہزاروں بچے بھی ایسے روز نہیں دیتی مائیں چیزیں، کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے تو ٹھکے بھی پڑتے ہیں، ڈنڈے بھی پڑتے ہیں، بچے لڑتے بھی ہیں، نہیں دے رہی. میرا رب سبحان اللہ ماں کو دیتا ضرور ہے. چمٹ جاؤ، چاہتا چمٹے میرے ساتھ، پاؤں پڑے میرے، خوب مانگے مجھ سے. اس کو بڑا لطف آتا ہے، ماں کو بڑا لطف آتا ہے جب بچہ روتا ہے اس سے مانگتا ہے، وہ جان کے کرتی ہے بات، تو دیر اچھا لگتا ہے، لطف آتا ہے. اس کو بچہ روئے، چمٹے، اس سے بال کھینچے، اس کے بالی چھینچ کے، اس کو بڑا لطف آتا ہے ان باتوں کو. میرا رب جو کئی گنا پیار کرتا ہے ان ماؤں سے، اس کو کیا پتا. کتنے میں حضور سے تکلیف، پہلے تکلیف دیتا ہے اور تکلیف دے پھر کہتا ہے آ میرے پاس چمٹ لوں، مجھے مزہ آئے گا تیرا باتوں. یہ رشتہ پیدا کریں ہم اللہ تعالیٰ سے. کورونا آ جائے، کورونا کا باپ آ جائے، آ رہی ہیں سب آزمائش ہے، پریشانی، سب کچھ. ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے شکوہ کرتے ہیں، وہ تکلیفیں بیان کرتے ہیں، اللہ کی ساری تکلیفیں بیان کرتے ہیں. ایک چیز سبق پکا کریں، جب تکلیف پوچھیں کیسا حال ہے تو سب سے پہلے ان سب چیزوں کو بھول جائے، اس چیز کو بھول کے اس کی رحمت کی طرف باتیں کریں. میری الحمدللہ جی بڑا ہر چیز کام کر رہی ہے، پیٹ بھی کام کر رہے ہیں، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، جسم کام کر رہا ہے، سب کچھ ہے. تھوڑا بخار اتر جائے گا جی اللہ کے فضل سے. سبحان اللہ. پہلے وہ چیزوں یاد کرو جو اللہ نے دی ہوئی ہیں. ہم پہلے وہ یاد کرتے ہیں، دیکھو جی مجھے یہ ہوا ہے تو مجھے فلاں ہو گیا ہے تو مجھے دعائیں مانگتے ہیں. یہ پہلے شکوے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کر دیا، تم نے فلاں کر دیا، رات کو سو نہیں سکا، دن کو چل نہیں سکا، فلاں یہ ہو گیا، اب یہ بھی کوئی یہ سارے شکوے بیان کر رہے ہیں. اور یہ جو نعمتیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، نعمتیں، ایک تھے بہت بڑے انسان، بہت اونچے، 50 سال جتنی اللہ نے کو زندگی اس میں بے انتہا ان کی عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ جاؤ اس کو خوشخبری دو کہ ہم نے تمہیں جنت، ہم نے تمہیں بخش دیا.
فرشتوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں بخش دیا. وہ کہتے ہیں بخش دیا, میں نے تو زندگی میں گناہ ہی نہیں کیا, تو بخشنے کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں نے زندگی میں گناہ ہی نہیں کیا تو بخشنے کا کیا مطلب؟ بخشا کیا تو بخشا ہے. اچھا فرشتے کہا اس کی رگ بند کر دو, ایک سبحان اللہ, رگ بند کر دو. اور جو رگ بند ہوئی نا اس کی, تو پھر پتہ چلا اس کو کہ معاملہ کیا ہو گیا. تو پھر فرشتہ آیا, ابھی کوئی تکلیف ہے. اب وہ پکارے, کہتے تیری 50 سال کی عبادت جو ہے اس ایک تقریر کے بدلے ہے, بتا آپ کیا کہتا ہے, بتا. کہتے ہیں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, غلط زبان سے بول نکل گئے تھے میرے. تو میرے بھائیو, ہم تو شکوے پہلے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یہ نہیں کیا, پہلے رحمت کی. اللہ تو مجھے چلا رہا ہے, بٹھا رہا ہے, اتنا گندا ناپاک انسانوں کو میرا وجود ہونا نہیں چاہیے دنیا کے اوپر. مجھے تو بندر بنا دے, خنزیر بنا دینا چاہیے تھا. میری کیا حیثیت ہے کہ اس کے باوجود تو مجھے کھانے کو دے رہا ہے. میں اپنے کو ایماندار کہتا ہوں, تو منافقین میں سے بدتر منافق. اسی قرآن کو پڑھتا ہوں, اس کے خلاف کام کرتا ہوں, تو یہ سجدے کرتا ہوں, تیری شکایتیں کرتا ہوں. تیری نعمتیں, تیری رحمتیں, تیرا فضل, تیرا کرم میں چل رہا ہوں, سب تعریفیں ہوں اس کی. اور پھر ہلکی سی بات ہو جائے, کہیں سے یہ نہ ہو کہ آدمی بہت بہادر بن گیا. کیا یہ تکلیف ہے تھوڑی, یہ بھی تیری طرف سے انشاءاللہ, یہ اس کا بھی بدلہ تو دے گا اپنی رحمت سے مجھے عطا فرمائے. فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ انسان کو نیک گمان رکھنا چاہیے. تو میرے بھائیو, بات سمجھ آ گئی کہ نیک گمان جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور گمان بھی کیا کہ اللہ کی رحمت جو ہے ہر چیز پہ وسعت رکھتی ہے, سب سے بڑی ہے. اور اس رحمت سے ہمارا کام بنے گا اور اللہ میں بخشے گا. جہنم کے لیے ہم پیدا نہیں گئے, بلکہ اس کے لیے جنت کے لیے پیدا کیے گئے. دیکھیں پیدا ہونا بھی بڑی چیز ہے, گمان پیدا ہونا بھی بڑا آسان طریقہ ہے. اس کا بہت آسان طریقہ اللہ نے بتایا. کونوا مع الصادقین, سبحان اللہ, کہ جو آلریڈی اس گمان کے ساتھ موجود ہیں, جو زندہ ہے اس لحاظ سے, جس کی زندگی کو ایک ایک لمحہ اسی پر ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ پہ ان کی زندگی گزرتی ہے. کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, الحمدللہ, اور کبھی زندگی میں کوئی شکوہ نہیں. میں آج تک حضرت صاحب کی زبان سے شکوہ نہیں. اور میں نے وہ وقت پہ دیکھا حضرت کہ میں نے دیکھا کہ ہم مکے میں تھے, کئی دن سے حضرت نے کھانا نہیں کھایا, تپ رہے تھے بخار کے ساتھ. آج بھی وہ پرسکرپشن میرے پاس محفوظ ہے جو میں لے کے رہتا بھاگ کر. آج 70 سال 80 سال ہو گئے, لیکن میں سنبھال کے رکھتا ہوں, روز کو چنتا ہوں. سبحان اللہ, یہ دوا میں لے کر آیا تھا حضرت کے لیے جس وقت ان کو بخار تھا. یہ تو محبت کی بات ہے نا بھائی. دیکھ, یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی عبادت ہے, کچھ ایک محبت ہے. جس سے محبت ہو جائے تو اس کی ہر چیز محبت ہو جاتی ہے. ابھی کر کے تو دیکھیں آپ کسی محبت, اس کی ہر چیز سے آپ کو محبت ہو جائے گی. اس کی گلی سے, اس کی بستی سے, اس کے نام سے, اس کے شہر سے. یقین کریں ڈیرہ خان میں رہتا تھا, سبحان اللہ, لیکن جب حضرت سے نسبت ہو گئی تو جس وقت میں ڈیرہ خان جاتا تھا تو وہ ٹیکسی والا مجھے کہتا تھا تمہیں کیا ہو گیا, وہ حیران ہوتا تھا. میری ہچکیاں بن جاتی تھیں اپنے شہر کے اندر. اور ایک رات میں چلا, وہاں سے سفر تھا ملتان سے, حضرت کو ملنے جا رہا تھا. تو رات کا وقت تھا, 14ویں کا, آج بھی مجھے سندھ یاد ہے, 14ویں کا چاند تھا. دریا سندھ سے ہم گزر رہے تھے. سبحان اللہ, چاند جوبن پر تھا, دریا جوش میں تھا, میں ٹیکسی میں بیٹھا تھا, اور حضرت کا چہرہ ہر جگہ مجھے نظر آ رہا تھا. ایسا کیف تاری ہوا تھا اپنے شیخ کا نام اس پر کہ وہ ٹیکسی والا سے روک رہے, کہتے ہیں حضرت آپ ہیں کون, کس کے مہمان ہیں آپ, کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا یار مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے, تو مجھے منزل تک پہنچا بس. یہ محبت بڑی چیز ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کی محبت ہے. تو ہم جیسے جھوٹوں کو ہے, جو سچے لوگ ہیں ان کو کسی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. آپ ان کی کیا حالت ہے؟ کسی اللہ والے سے پیار تو کر کے دیکھیے آدمی. تو اللہ والے سے پیار کرے, دنیا نہ ہو بیچ میں, بالکل ایک انچ کی دنیا میں موجود نہ, صرف ایک ہی چیز ہو, اس محبت میں کیا؟ اللہ, اور دوسری چیز نہ ہو اس کے اندر.
کہنے کو بہت کچھ ہے جو کہنے پہ آئے. بس اتنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گمان کو بہتر کر دے. اور طریقہ یہی ہے کہ ایسے انسان کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کرے کہ جس کا آلریڈی گمان بن جائے تو پھر اس کا ریفلیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے. انسان خود بخود وہ چیز اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ وہی گمان آ جائے گا, وہی رحمتیں آئیں گی, وہی شکر گزار بندہ بن جائے گا, ہر بات میں شکر کرے گا. ہر چیز کا مقابلہ, کیونکہ آزمائشیں ہیں دنیا میں, ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اسے سہارا دے گا, بڑی بڑی مشکل سے نکال دے گا, وہ کیا چیز ہوگی؟ اللہ سے امید. سبحان اللہ, اللہ تو ضرور کام کر دے گا. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین ویزین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.